السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قلندر پاک حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مرید کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ شاید حیرت انگیز طور پر حیرانی میں پڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے کہ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بلند و اعلیٰ رکھی ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور علاؤالدین خلجی کا، کہ جب علاؤالدین خلجی کے حاکم نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو کوڑے مارے اور پیٹ پیٹ کر برا حال کر دیا تو سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا اسے کیسا سامنا کرنا پڑا، یہ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب و کرامت والے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایسی جذب کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ ناظرین محترم، آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی جذب و کرامت رکھتے تھے کہ دن دن بھر آپ بنا کھانا کھائے بنا پانی پیے گزار دیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد و عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلالی بزرگ بھی تھے۔ کئی مرتبہ ان کے جلال کے سامنے کے تحت ایسے کارنامے سرزد ہوئے، ایسی کرامتیں ظہور ہوئی کہ لوگ اب آپ کے آس پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھتے تھے، آپ کو تنہا ہی رہنے دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو تنہائی پسند تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور آپ کے درمیان کوئی نہ آئے۔ آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پانی پت میں جلوہ افروز تھے تو جوگ در جوگ لوگ آپ کے پاس آپ کے معتقد ہونے لگے اور آپ کے پاس آ کر آپ کی صحبت مبارک فیضیاب ہونے لگے۔ جوگ در جوگ لوگ آپ کے دست مبارک پر مرید ہونے لگے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید جو کہ مست اور بے خود تھا، یعنی اس پر بھی جذب و کیفیت کی الگ ہی رمز طاری رہا کرتی تھی، وہ بھی خود سے بیگانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہی مست اور بے خود مرید بازار سے گزر رہا تھا، تبھی اچانک حاکم کی سواری آنے لگی۔ لوگوں کا شور وہاں پر بلند ہونے لگا، لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ہٹو بچو ہٹو بچو، حاکم وقت کی سواری آ رہی ہے۔ ہٹو بچو کا شور موجود تھا، مگر مست و سرشار اس بے خود مرید نے شاہی سواری کی آمد کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ وہ تو خود سے ہی بیگانہ تھا، اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے سوا کچھ یاد ہی نہ تھا، تو وہ کیسے حاکم وقت کو کچھ کہتا۔ حاکم کے چوبداروں یعنی سپاہیوں نے اس کو راستے سے ہٹ جانے کے لیے دور سے ہی کہہ دیا، مگر وہ تو بے خود اور مست تھا، اس نے ان کی بات پر کان نہ دھرا اور اسے اصل میں تو آواز بھی نہ آئی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا۔ بہرحال جب وہ شخص نہ ہٹا تو حاکم وقت کو بہت غصہ آیا۔ حاکم وقت نے جب دیکھا کہ ایک مست بے خود انسان اس کی سواری کے بیچ میں ہے تو اس نے بھی اسے سزا کا حکم دے دیا۔ اب چوبداروں نے یعنی کہ ان سینکوں نے جو اس حاکم وقت کے ساتھ تھے، سپاہیوں نے اس شخص کی یعنی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی اتنی پٹائی کی کہ اسے ادمرا کر کے رکھ دیا، کوڑوں سے اسے اتنا مارا کہ بس اس کے حال بہت برا ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جب وہ شخص حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید اپنے پیر و مرشد بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ آخر تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ روتا سسکتا ہوا اس نے اپنا سارا حال بیان کر دیا کہ کس طرح حاکم وقت نے اسے سزا سنائی اور حاکم وقت کے سپاہیوں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی حالت دیکھ کر بڑا غم ہوا اور فوراً انہوں نے جلال میں آ کر بادشاہ وقت سلطان علاؤالدین خلجی کو خط تحریر کیا، جس کا مضمون حسب جیل تھا، یعنی کہ اس مضمون میں اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، علاؤالدین خط دہلی، تمہیں بھلائی نیکی اور بندگان خداوند کی فلاح کی میں نے نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر اسے بے حال کر دیا، اس کی آہوں نے فرش سے لے کر عرش تک ہلا دیا ہے۔ تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دیں اور کوتاہی نہ کرنا،
ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار رہنا۔ اگر تو سزا دینے میں ناکام رہا تو تو حکومت کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین محترم، کیونکہ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا معتقد تھا اور ان کا عقیدت مند تھا، اس کی نظر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت عزت، بہت ادب و تکریم تھی، تو اسی لیے سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ اسے پتا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے کامل ولی ہیں، تو پھر ان کی بات ہرگز شک کی گنجائش بھی نہیں رکھتی، بلکہ یہ تو حق بات ہی ہے۔ فوراً مذکورہ حاکم کو، یعنی جو حاکم وقت نے یہ سب حرکت کی تھی، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو پٹوایا تھا، اس کو پابازولہ پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ حاکم کو ایسا حکم جاری کیا کہ اسے زنجیروں میں باندھ کر میرے سامنے لایا جائے۔ جب حاکم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا سلطان علاء الدین خلجی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے مرید کو مارنے کی تفصیل پوچھی۔ حاکم نے کہا، جہاں پناہ، بلا شبہ میرے چوبداروں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو مارا ہے، مگر اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔ چوبداروں نے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل کیا، آج خود کیا ہے، میں نے انہیں نہیں کہا تھا۔ بادشاہ علاء الدین خلجی نے کہا، اگرچہ تو نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تیرے سپاہی جس وقت مارنے والی نامعقول حرکت کر رہے تھے تو دیکھ رہا تھا نا، تو انہیں روک سکتا تھا۔ آخر تو کیسے ایک مظلوم پر ظلم کر سکتا تھا؟ ایسی نامعقول حرکت کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور تمہاری خاموشی اور تماشا بینی کا صریحاً مطلب یہی ہے کہ تو نے جان بوجھ کر اپنے سپاہیوں کو ایسا کرنے دیا، اور اس میں تیری ایما اور رضامندی باقاعدہ شامل تھی۔ حاکم بادشاہ کے ارادوں کو بھاپ گیا اور رونے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اس سے کہا، تو میری نظر میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے مرید کی نظر میں گناہ گار ہے، اور ان کا گناہ گار خدا اور اس کے رسول کا بھی گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہزاروں منتوں کے باوجود بھی بادشاہ نے حکم دیا کہ حاکم شہر کی اتنی ہی پٹائی کی جائے جتنی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی گئی، اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان کے ہر فرد کو شاہی ملازمت کا نااہل قرار دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حضرت بو علی شاہ قلندر سے معذرت کا طلبگار ہوا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر بولے، سلطان نے انصاف کا بول بالا کیا ہے، ورنہ اس مرید کی آہ و فغاں سے تو عرش بھی لرز گیا تھا۔ اب میں سلطان کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی سلطان کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا علی ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ کے ولی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ جن کے مرید کی آہ و فغاں کے ڈر سے علاء الدین خلجی جیسے بڑے بڑے حکمران بھی ڈرا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین محترم، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جلال سے تو علاء الدین خلجی بھی ڈرتا تھا۔ تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وقت کا حاکم، وقت کا ایک بادشاہ جس کی پوری سلطنت قائم ہو، وہ جن اللہ کے ولی کے جوتیاں اٹھائے، جن اللہ کے ولی کا ادب کرے، تو پھر اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے قصص الاولیاء کتاب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔